معروف یوٹیوبر رجب بٹ کے حوالے سے جو کچھ دن گزرنے کے بعد گستاخی کا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیتے ہیں اور پھر اپنے لوگوں سے، اپنی عوام سے، اپنے فالوورز سے معافی مانگ لیتے ہیں اور معافی مانگ کے پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. یہ تماشا گزشتہ کچھ عرصے سے چلنا شروع ہوا ہے جی. اور سب سے پہلے مجھ سے جو سوال ہوا تھا، کسی محفل میں کسی نے پوچھا کہ رجب بٹ، میں نے کہا کون ہوتا ہے وہ؟ کون ہے جی؟ کہتے جی اس نے یہ گستاخی کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے طور پہ فالو کر رہے ہوں گے لوگ، صحیح، لیکن وہ وائرل ہونے کے لیے شاید یہ بکواسات کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اہانت کرتا ہے. اور یہ کس نے حق دیا ہے اسے کہ وہ توہین کرے اور پھر اس کے بعد کسی مقدس مقام پہ چلا جائے اور کہے کہ بس میں نے معافی مانگ لی ہے؟ لوگ کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ صحیح. توہین رسالت کرنے والے کو عوام کیسے معافی دے سکتی ہے؟ عوام کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے، پہلی بات ہے. ٹھیک ہے. وہ کسی کی ذات کو جب ہٹ کرے گا تو اس سے معافی مانگے نا. صحیح ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کا کوئی مجرم بنتا ہے تو معافی بھی وہاں سے مانگے. صحیح ہے. اور توہین رسالت ایسا جرم ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے، سزا ہے. اللہ اکبر. یہ توہین رسالت کی بات کر رہا ہوں. صحیح ہے. لیکن آئے دن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا ہے. اب گزشتہ دنوں اس نے جو توہین صحابہ کی ہے، جی ہاں، صحابہ کرام کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے اس نے جو دریدہ دہانی کی ہے اور جو بکواس کی ہے، اس سے لگتا ہے کہ وہ کمینگیاں کرتا اس لیے کہ میں وائرل ہو جاؤں اور میری ویڈیوز نکل جائیں. اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اس کے دیکھنے والوں کو، اسے فالو کرنے والوں کو، کہ اسے انفالو کریں اگر وہ حضور کے کلمہ گو ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی ہیں، تو اسے انفالو کریں. یہ اس کی سزا ہے. ٹھیک ہے. یہ عوام کی طرف سے ایک سزا ہے اور یہ نفرت کا اظہار ہوگا. یعنی ایمانی تقاضا یہ ہے کہ وہ اسے انفالو کریں تاکہ اسے یہ میسیج آئے کہ عوام مجھ سے نفرت کر رہی ہے. وہ اپنی کسی ویڈیو میں آ کر اپنے فالوورز کو یہ کہہ دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا طلبگار ہوں، یا میں اللہ کی بارگاہ سے توبہ کرتا ہوں، تو یہ معاملہ میرا اور میرے رب کا ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں، معاملہ اللہ اور بندے کا ہے جب تک تنہائی میں ہو. صحیح ہے. جب اوپن ہو کے عوام کے سامنے کوئی آ گیا، فقہا نے فقہ کتابوں میں یہ مسئلہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی گناہ اعلانیہ کرتا ہے تو اس کی سزا اعلانیہ ہوگی. ٹھیک ہے. اسے سزا دی جائے گی. بالکل. اب اگر کوئی چھپ کر گناہ کرتا ہے، کسی کو خبر نہیں ہوئی، تو اس پر کیا حد لگے گی؟ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا اور اللہ رب العزت اسے معاف کرے، اللہ نہ کرے، یہ اللہ کی رحمت پہ ہے. لیکن جب وہ توہین کر رہا ہے کسی ہستی کی، تو یہ کہیں یہ بات نہیں ہے کہ میرا اور رب کا معاملہ ہے، میں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے. تو عوام الناس کو چاہیے، میں اپیل کر رہا ہوں آج کی اس پوڈ کاسٹ کی وساطت سے، کہ انفالو کریں. اور اسے یہ احساس ہونا چاہیے جو حضور کے کلمہ گو ہیں، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اسے اس کی گستاخیوں کے باوجود فالو کرنے والے بھی عند اللہ مجرم ہیں، اللہ کہ وہ اس کے معاون بن رہے ہیں. اور گناہ میں معاونت کرنے والا بھی اور گناہ کو پھیلانے والا بھی گناہ میں ساتھ شامل ہو جاتا ہے. تو کہیں ہم نہ پکڑے جائیں دیکھنے والے. فالوورز ہیں وہ، یا کچھ ایسے لوگ جو مسئلے کو جانتے نہیں ہیں، ان کا بعد میں یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ مولویوں نے بڑا سخت کر دیا ہے، فلاں معاملے میں بڑا سخت کر دیا ہے، فلاں چیز میں بڑا سخت کر دیا. یعنی لاکھوں فالوورز ہیں ایک بندے کے، اور وہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، اور اس کی زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے وہ لوگوں کے دل بھی دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کے دل دکھائے ہیں. اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہوں، یا اہل بیت اطہار ہوں، یا اولیاء کا مقام و مرتبہ ہو، یعنی آپ اگر معاشرے میں مذہبی کارڈ کو لے کر کچھ کریں گے تو پھر آپ لوگوں سے محبت کا تقاضا نہ کریں. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں مولویوں کا معاملہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی کے لیور میں پرابلم ہو تو مولوی کے پاس آئے گا یا ڈاکٹر کے پاس جائے گا؟ بالکل ڈاکٹر کے پاس. اسٹامک میں پرابلم ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. صحیح ہے. قانونی مسئلہ ہے تو ایڈوکیٹ کے پاس جائیں گے. تو جب دینی معاملہ ہوگا تو مولوی اور عالم نہیں بتائے گا تو ڈاکٹر بتائے گا. بالکل صحیح. یہ یوٹیوبر بتائیں گے ٹکے کے. یہ اپنی جو ہے نا وہ تھوڑی سی پاپولیرٹی کے لیے اسے جو ہے نا اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اس کی وکالت کر رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز. جی اپنی جو ہے نا ویڈیوز کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے کہتے ہیں نہیں جی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ کا اور اس کا معاملہ تھا جب وہ بند کمرے میں کوئی بغیرتی کرتا. جب اس نے آ کر سوشل میڈیا پر اور میڈیا کے سامنے اور کیمرے کے سامنے جب اس نے بکواسات کی ہیں، اللہ کا بھی مجرم ہے، اللہ کے رسول کا بھی مجرم ہے، عوام کا بھی مجرم ہے، اور قانون کا بھی مجرم ہے. اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر غریب جرم کرے تو سی سی ڈی لٹکا دیتی ہے. اور میرا سی سی ڈی جو نیا محکمہ وجود میں آیا انہیں چاہیے کہ
اس ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ اس کو پکڑے نا، بالکل، جو گستاخی کر کے پھر بھاگ جاتا ہے، کہیں اس کے پیچھے کوئی ساتھ تو نہیں دے رہا اس کا، وہ بھی پاکستان کوئی پیسہ تو نہیں استعمال ہو رہا، یہ ساری چیزیں۔ اور دیکھیں آج اگر کوئی اس کا اس لیے ساتھ دے رہا ہے کہ چند ٹکے لے لے، تو اسے سوچ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوگا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائے اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ یہ رجب بٹ لعنتی ہے، اور جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کی وکالتیں کرتے ہیں وہ بھی اس لعنت میں ساتھ شامل ہیں۔